السلام علیکم، میں ہوں رضوان سعید اور یہ ہے علم آورا، جہاں وقت تاریخ بن کر بولتا ہے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک خصوصی تاریخی سلسلہ، وقت کا قافلہ۔ 3 اقساط میں ہم اس سفر کو سمجھیں گے جو آخرکار پاکستان تک پہنچا۔ ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، ہم انصاف کے لیے آئے ہیں، پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ یہ جملہ دراصل تاریخ کے ان دروازوں کی کنجی ہے جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم اہل ہند، ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، مگر ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ وہ دین ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اسلام بر صغیر میں تلوار کے سائے میں نہیں بلکہ کردار کی روشنی میں آیا۔ وہ پہلے لوگ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پہچانا، جن میں راجہ چیر امن پرومل سے لے کر مقامی تاجر اور مالابار کے ساحلی قبائل تک شامل تھے۔ یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ میں نے ان تاجروں کی سچائی دیکھی اور یہ روشنی میرے دل میں اتر گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد نے یہاں اسلامی حکمرانی کا وہ دروازہ کھول دیا جو کئی صدیوں تک علم، عدل اور تہذیب کا چراغ بن کر ٹمٹماتا رہا۔ ہم انصاف کے لیے آئے ہیں، ظلم ختم کرنے کے لیے۔ ہندوستان اب تو گواہ بن کہ اسلام عدل کا نام ہے۔ یہ خطہ ایک سیاسی اکائی نہیں، ایک تہذیبی سفر تھا جو صدیوں تک بر صغیر کے جسم میں روح بن کر جاری رہا۔ مغل آئے، مدارس، خانقاہیں، عدالتیں، فارسی زبان کا فروغ اور مسلمانوں کی سیاسی تنظیم، یہ سب مل کر ہندوستان کو ایک مضبوط مسلمان تہذیب فراہم کرتے رہے۔ لیکن تاریخ کا پہیہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتا۔ Remember, we are traders today, but tomorrow this land will be ours. پھر وہ لمحہ آیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تاجر کمپنی بر صغیر کے ساحلوں پر اتری۔ شروع میں یہ تجارت تک محدود تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ تجارت قبضے میں بدل گئی اور قبضہ حکمرانی میں۔ تقریباً 150 سال تک یہ کمپنی بر صغیر میں نہ صرف اپنے قدم پوری طرح جما چکی تھی بلکہ سازشوں کے کئی جال بچھ چکے تھے۔ Oh yes, Mir Jafar, sign it. اگر میں نے انگریزوں کا ساتھ دے دیا تو شاید میں نواب بن جاؤں۔ 1757 کی جنگ پلاسی، وہ دن جب ایک سازش نے ایک قوم کی کمر توڑ دی۔ میر جعفر کے دستخط صرف ایک دھوکہ نہیں تھے، وہ ایک صدی کا غلامی نامہ تھا۔
یہ وہ دن تھا جب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی کاوشیں بھی دم توڑ چکی تھیں۔ اس دن کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی ایک روشنی سے ایک دھندلے سائے میں تبدیل ہو گئی۔ انگریز جانتے تھے حکمرانی کی سب سے بڑی علامت مسلمان ہے، اور اگر مسلمان دوبارہ بیدار ہو گیا تو ان کی قائم کردہ یہ سلطنت نو مٹ جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خطرناک پالیسی اپنائی، مسلمانوں کی طاقت ختم کرو اور اکثریتی ہندو آبادی کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ انگریز کی سب سے سنگین حکمت عملی تھی۔ Stuck in their old ways. To rule this land, we must keep them weak. Yes, but if they rise together, they become dangerous. We must divide them before they unite. اس حکمت عملی کے تحت بر صغیر میں برطانوی تعلیمی اصلاحات کی گئیں۔ پھر میدان یکسر بدل گیا۔ اب جنگیں توپوں سے نہیں، تعلیم سے لڑی جانے لگیں۔ 1800 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے منشور کی تجدید کی اور مغربی علوم کے فروغ کے لیے 1,00,000 روپے مختص کیے۔ اس دور میں یہ خطیر رقم تھی۔ 1817 میں کلکتہ میں ہندو کالج قائم ہوا۔ یہ پہلا ادارہ تھا جہاں مغربی فلسفہ، مغربی تاریخ اور مغربی تہذیب نئی نسل کے ذہنوں میں ڈالی گئی۔ پھر آیا 1835 عیسوی۔ لارڈ میکالے نے اعلان کیا کہ آئندہ حکومت کا تمام تعلیمی سرمایہ صرف مغربی علوم کی ترویج پر ہی خرچ ہوگا اور انگریزی کو پورے ہندوستان میں ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ We will create a class, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, morals and intellect. یہ ایک فکری حملہ تھا، ایک تہذیبی جنگ جس نے نسلوں کی سوچ بدل دی۔ پھر اس سے بھی پہلے 1828 عیسوی میں ایک اور وار کیا گیا تھا۔ سینکڑوں مسلمانوں کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے نے مسلمانوں کو تعلیم، ملازمت اور معاشی طاقت سے محروم کر دیا۔ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایک کر کے توڑ دی گئی۔ اگر علم مر جائے قومیں زندہ نہیں رہتے ہیں۔ اٹھو، اندھیروں کو چیلنج کرو۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی چراغ بجھے نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسلمانوں کی فکری تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید جیسے مرد مجاہد اٹھے۔ ان کا پیغام تھا کہ علم، عدل اور بیداری کے بغیر قومیں زندہ نہیں رہتی۔ ان کی تعلیم وہ روشنی تھی جو بعد میں تحریکوں کا ایندھن بنی۔ 1850 کی دہائی تک ہندوستان ایک آتش فشاں بن چکا تھا۔ لوگوں میں غصہ، بھوک، ظلم اور بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریز نے تو سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ انگریز کی پالیسیاں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تھیں اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر پورے بر صغیر پر قبضہ مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر وہ دن آن پہنچا جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ یہ وہ صدی کا سفر تھا جو پلاسی سے شروع ہوا اور 1857 کے خون سے جلتے ہوئے ہندوستان پر ختم۔ یہ شکست نہیں تھی، یہ بیداری کا آغاز تھا، وہ آگ جس نے بعد میں تحریک پاکستان کو جنم دیا۔ یہ ہمارا سفر ہے، ایک تہذیب کا، ایک قوم کا اور ایک خواب کا۔ 1757 عیسوی سے 1857 تک یہ صدی صرف تاریخ نہیں، یہ وہ کڑیاں ہیں جو آخر کار پاکستان کے وجود تک پہنچتی ہیں، اور یہی ہے وقت کا قافلہ۔ علم آورا کے پلیٹ فارم کے ذریعے وقت کا قافلہ سیریز میں ہم آپ تک پہنچائیں گے پاکستان کی مختصر مگر جامع تاریخ، وہ بھی سینیمیٹک انداز میں۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پن کیا ہوا کمنٹ ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں یہی وقت کا قافلہ سیریز کی دوسری قسط تحریک پاکستان کے ساتھ۔